اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت والا کے پیر میں بال توڑ نکل آیا تھا۔ 25 روز تک چلنے پھرنے سے معذوری رہی۔ اول یہ رہا کہ فجر کے وقت مدرسے میں تشریف لائے اور عشاء کی نماز کے بعد تشریف لے جاتے اور نماز کھڑے ہو کر پڑھتے۔ تجربے سے ثابت ہوا کہ چلنے سے نقصان ہوتا ہے، اس واسطے یہ کیا کہ گڈولنے میں بٹھا کر نیاز خواہ ملازم یا کوئی اور خادم صبح کو پہنچا دے اور عشاء کے بعد اسی طرح مکان پہنچا دیتے، مگر جماعت نہ ترک کرتے اور نماز کھڑے ہو کر پڑھتے۔ پھر ثابت ہوا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی مضر ہے، تو نماز بیٹھ کر اختیار کی، مگر نوافل حسب معمول پورے پڑھتے۔ پھر ثابت ہوا کہ گڈولنے کی حرکت بھی مضر ہوتی ہے، لہذا مکان پر قیام فرمایا، مسجد جانا موقوف کر دیا۔ زیارت کنندگان مکان ہی پر آتے، کبھی کوئی کہتا بڑی تکلیف اٹھائی تو فرماتے کہ جیسی تکلیف بال توڑ میں لوگ بیان کرتے ہیں وہ تو الحمدللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوئی۔ ہاں، چلنے پھرنے سے قدرے مجبوری ہے۔ حق تعالیٰ کو خلوت کا مزہ چکھانا تھا، وہ حاصل ہوا اور ثابت ہوا کہ خلوت واقعی بہت اچھی چیز ہے، وہ مفید اور موجب ثواب زیادہ جلوت ہو، مگر خلوت لذیذ بہت ہے۔ اس واسطے کہا ہے کار کے بگزید ہر کو عاقل است، راہ کی در صورت صفاہائے تلک۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے خلوت کا فائدہ ذکر فرما دیا کہ خلوت میں بہت فائدہ ہے۔ یہ خلوت میں بڑے مزے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پوری توجہ رہتی ہے، کسی اور طرف توجہ نہیں ہوتی۔ خلوت میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے، باقی سب چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ یا باقی خلوت اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، دونوں میں خلوت کے فائدے تو حاصل ہوتے ہی ہیں۔ خلوت کے فائدے تو حاصل ہوتے ہی ہیں۔ جلوت میں ثواب زیادہ ہے، آدمی آتا ہے جاتا ہے، نمازیں باجماعت پڑھتا ہے، لوگوں سے میل جول ہوتا ہے، حالات ایک دوسرے کے معلوم ہوتے ہیں، کسی سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔
اس لیے جلوت میں ثواب تو زیادہ ہے، لیکن خلوت میں لطف اور مزہ زیادہ ہے۔ تنہائی رہتی ہے، تنہائی کا لطف اٹھاتا ہے، توجہ اللہ تعالی کی طرف باقی ساری دنیا سے توجہ کٹ جاتی ہے، اعتکاف کی طرح ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر ایک مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور 10 دن تک اسی مسجد میں رہتا ہے، شدید مجبوری کے بغیر وہاں سے نہیں نکلتا۔ تو جیسے اعتکاف میں خلوت کے فائدے ہوتے ہیں، ایسے ہی اعتکاف کے علاوہ بھی اگر خلوت نشینی کی صورت بن جائے کسی بیماری کی وجہ سے، تو پھر بھی آدمی کو خلوت کا لطف آ جاتا ہے، خلوت کا مزہ آ جاتا ہے اور پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور خلوت اور جلوت میں نیکی کرنے کی توفیق دے۔